اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، میں نے آج اپنی اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں۔ ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہم حضرت ابراہیم کے پیچھے چلیں یا ہم نمرود کے پیچھے چلیں، یا ہم حضرت موسیٰ کے پیچھے چلیں یا ہم سامری کے پیچھے چلیں، یا ہم امام حسین کے پیچھے چلیں یا ہم کوفیوں کے پیچھے چلیں، یا ہم امام عصر کے ناصروں میں شمار ہوں۔ اللہم صل علی یا ہم امام عصر کے ناصروں میں شمار ہو کے زندگی گزاریں، یا ہم طاغوت کے پیچھے چل کے زندگی گزاریں، یا ہم جنت کے راہیوں کے ساتھ زندگی گزاریں یا ہم جہنم کے راہیوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 162 میں فرماتا ہے افمن اتبع رضوان اللہ۔ تمہارے سامنے دو طرح کے لوگ ہیں۔ افمن اتبع رضوان اللہ، ایک وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کو چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے۔ اور دوسرا کمن باء بسخط من اللہ، دوسرا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور غضب کا شکار ہوتا ہے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور یہی جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کو چاہتا ہے اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتا ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ کیا نور اور ظلمات برابر ہیں؟ کیا حق اور باطل برابر ہیں؟ کیا دن اور رات برابر ہیں؟ کیا بینا اور نابینا برابر ہیں؟ اور اسی طرح کیا جنت کا راہی اور جہنم کا راہی برابر ہیں؟ نہیں عزیزان، ہرگز نہیں۔ یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ کبھی بھی دو مختلف راہ کے راہی، دو اپوزٹ راہ کے راہی، دو متضاد راہ کے راہی برابر نہیں ہو سکتے۔ دو مختلف راہ کے راہی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، دن اور رات برابر نہیں ہے، جنت کا راہی اور جہنم کا راہی برابر نہیں ہے، حق اور باطل برابر نہیں ہے، نور و ظلمات برابر نہیں ہے، بینا اور نابینا برابر نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہے، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو ان میں سے افضل کون ہے، ان میں سے بہتر کون ہے؟ یہ تو ظاہری سی بات ہے، ایک اندھے کو بھی معلوم ہے کہ وہی بہتر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کو چاہتا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سب سے بڑی ہے اور ایک عظیم کامیابی ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے ایک عظیم کامیابی ہے کیونکہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کو چاہے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس کے پاس خیر دنیا بھی ہوگا اور خیر آخرت بھی ہوگا۔ اسی لیے، اسی وجہ سے امام حسین دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں کہ الہی ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک، کہ اے معبود، اے خدایا، اس نے پایا کیا ہے جس نے تجھے کھو دیا، اس نے کھویا کیا ہے جس نے تجھے پا لیا۔ یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لی ہے، اس نے سب کچھ پا لیا ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ دوسرا وہ ہے کمن باء بسخط من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑے گا،
اللہ تعالیٰ کے پیغام سے دوری اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، تو اس کے لیے 2 عذاب ہیں۔ پہلا، اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا، اور دوسرا، اسے قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور پھر وہ شخص جو قیامت میں اندھا اٹھے گا وہ کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھتا تھا، میرے پاس تو آنکھیں تھی دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے جواب دے گا کہ اسی طرح جب دنیا میں تمہارے پاس میرا پیغام آیا، میری آیتیں آئیں، تم نے کیا کیا؟ ٹھکرا دیا۔ تم نے کیا کیا؟ اس کی نافرمانی کی۔ اسی لیے آج ہم نے بھی تمہیں بلا دیا، ہم نے بھی تمہارا انکار کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بھی گھاٹا لیتے ہیں اور آخرت میں بھی گھاٹا ہوتا ہے ان کے لیے، کہ گئے دونوں جہاں سے وائے ستم، گئے دونوں جہاں سے وائے ستم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہ نہ ہی انہیں دنیا نصیب ہوتی ہے اور نہ ہی انہیں آخرت نصیب ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، اے نوجوان مسلم، کبھی تدبر بھی کیا ہے تو نے؟ کبھی سوچا بھی ہے تو نے؟ کبھی فکر بھی کی ہے تو نے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور عمل میں کچھ اور کرتے ہیں؟ ہم زبان سے خدا خدا کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا۔ کیا آج ہماری زبان کی گواہی ہمارا عمل دیتا ہے؟ کیا ہماری خواتین کا پردہ اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ کیا ہماری شادیوں میں رسم و رواج اس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ کیا ہماری تاجروں کی تجارت اس بات کی گواہی دیتی ہے؟ کیا ہمارے مدرسوں میں طلباء کا علمی شوق اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ کیا ہمارے مسجدوں کی ویرانی اس بات کی گواہی دیتی ہے؟ یا مسجدیں گریہ گناہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں گریہ گناہ ہے کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ کیا آج ہمارے اسلامی ملکوں میں یہ جمہوریت کا نظام گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے راستے پہ ہیں؟ کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ سے فالو کرنے سے منع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے چلنے سے منع کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اکثر لوگ تو نہیں جانتے، یہ تو جاہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 80 مرتبہ اکثریت پہ لعنت بھیجی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثرهم فاسقون، اکثر لوگ فاسق ہیں۔ کبھی الف لام کے ساتھ فرمایا اکثرهم الفاسقون، اکثر لوگ فاسق ہیں۔ کبھی فرمایا اکثرهم للحق کارہون، اکثر لوگ حق کو نہیں مانتے، حق سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اکثرهم کاذبون، اکثر لوگ جھوٹے ہیں۔ اکثرهم لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اکثرهم الکافرون، اور اکثر لوگ کافر ہیں۔ کیا آج ہماری اسلامی ممالک میں یہ اکثریت کا نظام، جمہوریت کا نظام گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے راستے پر ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، ہم زبان سے خدا خدا کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل کچھ اور ہے۔ جیسے اس بات کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی، یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی یہ مراقب یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی یہ مراقب یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ربنا